سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 173 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات میں کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے تقاضوں کے ہوتے ہوئے، اپنی ضرورتوں کے ہوتے ہوئے بندہ ان کو چھوڑ کر کے دین کے تقاضے کو پورا کرے۔ طبیعت نہیں چاہتی نماز کے لیے، سونے کا تقاضا ہے، آرام کا تقاضا ہے، کھانے کا تقاضا ہے، پینے کا تقاضا ہے، کوئی مہمان ہے، کوئی دوست ہے، لیکن پھر بھی بندہ ان تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے دین کے تقاضے میں فرق نہ آنے دے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان دو آیات مقدسہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باوجود کہ مشکل میں ہیں، مشقت میں ہیں، زخموں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی، حکم ہوا، تو وہ فوراً قبول کر لیتے۔ کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ تراشتے کہ ہم تو تکلیف میں ہیں، ہم تو مشقت میں ہیں، ہم تھکان میں ہیں، ہم زخمی ہیں، کوئی عذر نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ محسن ہیں یعنی نیک ہیں، اور یہ متقی ہیں یعنی پرہیزگار ہیں، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ایک ایک نیک عمل پر اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور جب لوگ کفر والے ان کو ڈرانے کے لیے بظاہر یہ کہتے کہ ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے، ان کے پاس تو بڑی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس تو بڑی مادیت ہے، ان کے پاس تو بڑے اسباب ہیں کامیابی اور فتح کے، وہ تو تمہیں یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تو ان کی وہ باتیں جو بظاہر ان کو ڈرانے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے ہوتی تھیں، ان کو سن کر کے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب بظاہر مسلمان کافی زیادہ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، تکلیف میں ہوئے، اور بظاہر فاتح بن کے کافر جا رہے تھے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ روایت میں آتا ہے راستے میں جا کے ان کو خیال آیا کہ ہم ایسے کیوں جا رہے ہیں، ہمیں تو پورے مدینہ کا صفایا کر کے جانا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے کسی آدمی قافلے کے ذریعے پیغام بھی بھیجا کہ ان کو جا کے بتاؤ وہ واپس آ رہے ہیں اور پوری زیادہ تیاری سے آ رہے ہیں، اور اب بالکل تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہارا نام و نشان ہی مٹا دیں گے۔ تو اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو دوبارہ ان کا تعاقب کرنا ہے، وہ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان کی طرف جانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بیچارے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ شہید ہو چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ زخمی ہے، ایک جنگ سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، لیکن کسی نے عذر نہیں کیا، سب نے لبیک کہا، اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑے، اور مدینہ طیبہ سے پرانے دیسی 8 میل سفر کیا، حمراء الاسد کے مقام پر وہاں جا کے پڑاؤ کیا، اور وہاں پتہ چلا کہ جنہوں نے ہماری طرف پیغام بھیجا وہ تو خود دم دبا کے مکے چلے گئے، بھاگ گئے ہیں، ان پر رعب طاری ہو گیا، وہ ادھر نہیں آ سکے۔ تو 3 دن پھر یہ وہاں رہے، اس کے بعد واپس آئے۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک تو غزوہ بدر ہے جس میں جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کو اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی ہے، کفر کی کمر ٹوٹی ہے، اور ایک بدر صغریٰ ہے دوسرا، اس موقع پر کافروں کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ فلانی تاریخ کو ہم آ رہے ہیں، اور اپنی
بدر کی شکست کا تم سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں اور پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور فلاں تاریخ ہے ہم بدر میں آئیں گے، اگر تمہارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو وہاں آ جانا۔ یہ پیغام بھیجا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے پہلے صحابہ کرام کے اندر اعلان فرمایا کہ ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو ہم تیار ہیں، اور صحابہ کرام کو تیار کرنے کے بعد فرمایا کہ کوئی ایک بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں یہ الفاظ آتے ہیں، فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی ایک بھی نہ ہوگا تو میں اکیلا بھی ان کے مقابلے کے لیے جاؤں گا۔ لیکن مسلمانوں میں سے کسی ایک نے بھی عذر نہیں کیا، سارے آئے اور وہاں رہے بدر کے مقام پر، مگر ان میں سے کوئی بھی وہاں ظاہر نہیں ہوا۔ جیسے باطل آج تک بھی اپنی سٹیج پہ کھڑے ہو کے تو ببکیاں بڑی مارتا ہے، لیکن میدان کے اندر آنے کی کبھی جرات نہیں کرتا، اس وقت بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ دور دور سے ببکیاں تو بڑی ماری کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، لیکن میدان میں نہیں آئے۔ تو میدان ہمیشہ اہل حق کا ہوتا ہے۔ کفر ہمیشہ مادیت پر یا طاقت پہ ناز کرتا ہے، اور حق ہمیشہ حق پہ ناز کرتا ہے اور اللہ کی مدد پہ ناز کرتا ہے، اور اس کے پاس قوت، ہتھیار، دلیل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مان لیا، قبول کر لیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے جو پہنچ چکے ان کو زخم اور تکلیف۔ تو ایسے لوگوں کے لیے للذین احسنوا منہم، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک ہیں ان میں سے، واتقوا اور متقی ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ ایک ایک نیکی بہت بڑی ہے، پتہ چلے گا قیامت میں، پتہ چلے گا قبر میں جانے کے بعد۔ یہ دھوکے باز آنکھ ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یہ کار کو دیکھتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، دنیا کے نقشوں کو دیکھتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، کسی بڑے مکان بلڈنگ کو دیکھتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، کسی کا اچھا کھانا پینا دیکھتی ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ یہ دھوکے باز آنکھ ہے۔ جب یہ دھوکے والی آنکھ بند ہوگی اور حقیقت کی اندر کی آنکھ، دل کی آنکھ کھلے گی، تو پھر بندے کو پتہ چلے گا کہ میں نے دنیا میں کیسے اپنی صلاحیتیں ضائع کی ہیں، اپنا وقت ضائع کیا ہے، دنیا کی چیزیں بناتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے تو آخرت بنانے کے لیے بھیجا تھا، مجھے تو اللہ نے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور میں وہاں جا کر کے ٹکے اکٹھا کرتا رہا، روپے پیسے اکٹھے کرتا رہا، سونا چاندی اکٹھا کرتا رہا، دنیا کی چیزیں اکٹھی کرتا رہا۔ میں تو مخدوم تھا، میں خادم تو نہیں تھا۔ قرآن بار بار کہتا ہے اللہ نے سورج کو تیرا خادم بنایا ہے، چاند کو تیرا خادم بنایا ہے، رات کو تیرا خادم بنایا ہے، دن کو تیرا خادم بنایا ہے، سمندر تیرے لیے بنائے ہیں، آسمان تیرے لیے بنائے ہیں، زمینیں تیرے لیے بنائی ہیں، سارے ترندے پرندے درندے سب مخلوقات تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ تو کسی کا خادم نہیں ہے، تو سب کا مخدوم ہے۔ اور دنیا میں عزت مخدوم کی ہوتی ہے، خادم کی عزت نہیں ہوتی، نوکر کی عزت تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کسی کے پاس جائے، چودھری کے پاس، اس کے نوکر کی عزت کرے اور چودھری کی نہ کرے تو چودھری کو کتنا برا لگے گا۔ کسی بھی وڈیرے کے ڈیرے پہ جائے، اس کے نوکروں کی تو بڑی عزت کرے، ان کو پروٹوکول دے، اور چودھری کے لیے عزت نہ ہو تو کتنا اس کو برا لگے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں مخدوم بنایا ہے، انسان دنیا کا خادم نہیں ہے۔ لیکن جس وقت بھٹکا ہے تو اب کوئی کتوں کا خادم بنا ہوا ہے، کوئی کبوتروں کا خادم بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا خادم بنا ہوا ہے، کوئی چوکیدار کسی کا خادم بنا ہوا ہے۔ اب یہ سارے خادم بنے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مخدومی خادمیت اور کیا ہے؟ دیکھتا ہے میرا جوتا کیسا ہے، جس فنکشن میں جا رہا ہوں یہ جوتا اس قابل ہے کہ نہیں ہے، میرا سوٹ کیسا ہے، میری یہ کیسی ہے، میرے بال ٹھیک بنے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں، میری حجامت، میری شیو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اب جو بندہ ان چیزوں کو دیکھے گا، اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے جہاں میں جا رہا ہوں وہاں عزت جوتے کی ہونی ہے، میری نہیں ہونی، وہاں عزت سوٹ کی ہونی ہے، میری نہیں ہونی، وہاں عزت میرے شکل و صورت لباس کی ہونی ہے، میرے بالوں کی کٹنگ کی ہونی ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔
پھر دیکھتا ہے جہاں جانا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، میری گاڑی تو ہلکی پھلکی ہے، پھر گاڑی کسی سے مانگ لوں، میں بھی تو اسی طرح کی گاڑی پہ جاؤں نا۔ تو پھر اس طرح کی جب سوچ ہوگی، اس کا معنی ہے گاڑی کی عزت ہوگی، تیری تو نہیں ہوگی۔ تو کتنا ذلیل ہو رہا ہے کہ اپنے لباس سے بھی ذلیل ہے، اپنی گاڑی سے بھی ذلیل ہے، اپنے جوتے سے بھی ذلیل ہے۔ تو ایسی ذلت والے کو کون خان مانے گا، کون چودھری مانے گا، کون وڈیرا مانے گا؟ اور یہی کچھ ہو رہا ہے آج کل کے نہیں ہو رہا؟ ذہنیت تو دیکھیے کتنی گندی ذہنیت ہے۔ اور ادھر وقت کا فاتح آ رہا ہے، فاتح شام بن کے آ رہا ہے، فاتح قسطنطنیہ بن کے آ رہا ہے، فاتح اسرائیل بن کے آ رہا ہے، اور کپڑوں پر 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور غلام اونٹ پہ سوار ہے، خود مہار پکڑ کے آ رہا ہے، لیکن دنیا کفر اس سے کانپ رہی ہے۔ اگر عزت کپڑوں میں ہوتی تو حضرت عمر کی نہ ہوتی، اگر عزت پیدل چل میں سواری میں ہوتی تو حضرت عمر کی نہ ہوتی۔ ہوئی ہے عزت کہ نہیں ہوئی؟ تو اس کو ہم سمجھیں کہ ہم کتنے گئے گزرے بن گئے۔ ہماری سوچ پر افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہماری سوچ ہی یہ بن گئی ہے کہ میرا فلاں محلے میں اگر گھر ہوگا، فلاں ڈیفنس میں میرا گھر ہوگا تو پھر میری عزت ہوگی، اور میری کوٹھی اگر ایسی ہوگی تو پھر میری عزت ہوگی، میرا مکان اگر ایسا ہوگا تو پھر میری عزت ہوگی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری میرے اللہ کے پاس ہے، عزت کے خزانوں کا وہ مالک ہے، عزت کی چابیاں اس کے پاس ہیں، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اللہ نے اعمال میں رکھی ہے، یاد کرو۔ عزت نماز کی ہے، عزت نمازی کی ہے، عزت سخی کی ہے، عزت حج عمرے میں ہے، عزت دین میں ہے، عزت قرآن میں ہے، عزت شریعت میں ہے، عزت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں ہے۔ عزت اس چیز میں ہے۔ اگر کار کوٹھی میں عزت ہوتی تو پھر فرعون کے پاس بڑیاں تھیں، قارون کے پاس بڑیاں تھیں، شداد حمان کے پاس بڑیاں تھیں، نمرود کے پاس بڑیاں تھیں، ابو جہل بڑا وقت کا چودھری وڈیرا تھا، پھر ان کی عزت ہوتی۔ میں تو بار بار کہتا ہوں دنیا کفر میں تلاش کرو، کافروں میں، ہندو میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی تمہیں کوئی بچہ نہیں ملے گا جس کا نام کوئی نمرود رکھے، کوئی فرعون رکھے، کوئی ابو جہل رکھے، کوئی شداد اور حمان رکھے۔ کافر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا عزت ہوئی؟ عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کو اجر عظیم ملے گا۔ ایک نیکی بڑی ہے جس کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو، اور جس اجر کو خود اللہ اجر عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ جس کو اللہ کہے کہ اجر عظیم ہوگا وہ اجر کتنا بڑا ہوگا، میں اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو فرمایا الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کہا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو منافقوں نے کہا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کافروں نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان الناس قد جمعوا لکم، وہ کافر لوگ پکی بات ہے تمہارے مقابلے میں بڑا کچھ اسلحہ جمع کر چکے ہیں۔ جمعوا لکم، وہ تمہارے مقابلے بڑی فوج جمع کر چکے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی، بڑا فلاں بڑا فلاں، بڑا ڈرانے دھمکانے کی، روب ڈالنے کی کوشش کی۔ آج کل بھی دنیا مولویوں پر بڑا روب ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمیں ماؤں نے آزاد جنا ہے۔ ہم سوائے اللہ کے کسی کا ڈر اپنے دل میں رکھنا شرک سمجھتے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ ہی کا ڈر ہے اور اللہ ہی سے امید ہے۔ قیامت میں میرا اللہ کہہ دے کہ دنیا اس سے بیزار اس لیے تھی کہ یہ میرا تھا، اس سے بڑھ کے اور اعزاز کیا ہے؟ لوگ اس لیے اس سے ناراض تھے کہ یہ دین کی سچی بات کہتا تھا، لوگ اس لیے اس سے دور تھے کہ یہ دین کی کھری بات کہتا تھا، یہ کسی سے مرعوب، کسی کی لالچ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس سے بڑھ کے اور کوئی عزت ہے ہی نہیں کہ قیامت کے دن اللہ کہہ دے کہ دنیا سے یہ خفا اس لیے، اور دنیا اس سے خفا اس لیے تھی کہ یہ میرے دین کی بات کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے مقابلے میں بڑا کچھ جمع کر چکے ہیں، لہذا فخشوہم، ان سے ڈرو، اس اسلحے سے ڈرو، ان کی طاقت سے ڈرو، ان کی ٹیکنالوجی سے ڈرو۔ تو آگے سے وہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ امریکہ نے جب کہا نا کہ ہم افغانستان میں آ رہے ہیں تو طالبان نے اس دن مٹھائیاں تقسیم کی تھی،
کہ ہم وہاں جاتے ان کو مارنے کے لیے، اللہ ان کو یہاں لا رہا ہے، ہمارا شکار ہمارے گھر آ رہا ہے۔ اور ہوا شکار، دنیا نے دیکھا کہ 20 سال پہاڑوں سے ٹکریں مار مار کے لاشیں یہاں سے جاتی رہی ان کے فوجوں کی، آخر ان کی عوام نے ان کے ملک میں ان کے خلاف جلوس نکالے کہ کب تک ہم یہ لاشیں وصول کرتے رہیں۔ تو فرمایا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور آگے سے کہتے یہ ہیں ان کا اسلحے پہ ناز، ان کو طاقت پہ ناز، ان کو فوج پہ ناز، وقالوا حسبنا اللہ، ہمیں تو ہمارا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی ہمارا بہترین کام بنانے والا، وہی ہمارا بہترین وکیل ہے، وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوی واجمع لنا خیر الآخرۃ والأولی۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں۔ یا الہ العالمین، ہمارا ایمان اور عقیدہ یقین ہے کہ تیرے حکم ارادے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں کسی درخت سے گر سکتا اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو یا اللہ، یہ جتنے مسجد میں آئے ہیں یہ سارے تیرے ارادے سے، تیری چاہت سے، تیرے یا اللہ توفیق سے آئے ہیں۔ تو نے ان کو قبول کیا ہے تو یہ تیرے گھر میں آئے ہیں۔ یا اللہ، سب کے آنے پر ان کو اجر عظیم عطا فرما، اور دین سیکھنے کا ذوق شوق نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، نماز کی مسجد کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، اپنی محبت سب کے دلوں میں بھر دے۔ یا اللہ، سب کے دلوں کو محبت الہی سے لبریز فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا اللہ، زندگی دنیا کی عارضی ہے اور اس کے دھوکے سے ہمیں بچا۔ یہ دنیا منقش سانپ ہے، زہریلا سانپ ہے، جو زہر سے نظر میں خوبصورت آتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر زہر بھری ہوئی ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس کے دھوکے سے، اس کے فریب سے بچا۔ یا اللہ، ہماری دل کی آنکھیں کھول دے، باطن کی آنکھیں کھول دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں آخرت کا ذوق شوق نصیب فرما، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے محلے میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت، عافیت، تندرستی نصیب فرما، جو پریشان ہیں سب کو خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ، جو حاجت ضرورت مند ہیں سب کی حاجتیں ضرورتیں اپنی غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ، جن گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں اور دوریاں ہیں، وہاں قربتیں، محبتیں، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ایک دوسرے کا احساس نصیب فرما۔ یا اللہ، ہر چھوٹے کو اپنے سے بڑے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی اولادوں کو ماں باپ کا خدمتگار فرما بردار، یا اللہ نیک بنا، دیندار بنا، سب کی اولاد کی مقدر نصیب اچھے بنا۔ یا الہ العالمین، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، ہمارے آباء و اجداد میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت اور بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ، یا باری تعالی، ہماری طرف سے ان کو بہترین جزا نصیب فرما۔ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں کہیں کر رہے ہیں، جس شکل میں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو آج یہ نئے سال کا پہلا دن ہے، یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، پچھلے سال میں ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی تو ہمیں معاف فرما، اور جو نیک اعمال تیری دی ہوئی توفیق سے ہوئے، یا اللہ تو ان کو قبول فرما۔ اس آنے والے، اس شروع ہونے والے سال میں یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں گے، شریعت کے مطابق چلیں گے، سنت کے مطابق چلیں گے۔ یا اللہ تو اس سال کو ہمارے لیے آسانیوں کا سال بنا دے، رحمت بنا دے، برکت والا بنا دے، خیروں والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، اس آنے والے سال کو ہمارے لیے ہر لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، یا اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین، جو تو نے اس میں خیریں رکھی ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما، اور جو اس کے اندر شر ہے
اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یہ کافروں کی جو رسم ہے، یا اللہ عیسائیوں کی جو رسم ہے کہ سال شروع ہونے پر رات کو یا اللہ شور شرابہ کرتے ہیں، فیریں کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، یہ سب غیر مسلم کی رسمیں ہیں۔ یا اللہ تو ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیچارے ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے اور وہ اپنا مال وقت ضائع کرتے ہیں اور رات کو دوسرے مسلمانوں کو بے آرام کرتے ہیں، یا اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے ہیں، تیرے ہی بن کے تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، ہمارے لیے بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔